بابا صاحب کی زبان جو تھی عبرانی زبان تھی، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، اور آپ کی بزرگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی جو جی، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جموں سے، بٹھنڈی سے۔ اچھا، جموں کے یہیں کے رہنے والے ہیں؟ بیسیکل ہم پوئیں سے، بٹ یہاں بٹھنڈی رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں شاداب اختر ایکسپلور صوفیزم چینل سے میں آیا ہوا ہوں اس ٹائم جموں۔ تو جموں میں ہوں اس ٹائم میں، اور یہ دو درگاہ ہے، حضرت بڈھن شاہ بابا کی درگاہ ہے۔ آپ کا پورا نام جو ہے، اصلی نام وہ سید شمش الدین ہے۔ تو آپ میرے پیچھے درگاہ دیکھ رہے ہوں گے، بڑی ہی خوبصورت درگاہ ہے اور بہت اچھی بنی ہوئی درگاہ ہے۔ تو آئیے میں آپ کو درگاہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دے دیتا ہوں۔ یہ درگاہ جو ہے ایئرپورٹ کے بالکل پاس ہے، تو اس لیے ویڈیو بنانے کے لیے بہت ساری ریسٹرکشن ہے۔ تو ہم درگاہ کے اندر کا اور صرف درگاہ کے باہر کا ہی آپ کو ویو دکھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر آرمی کے سپاہی ہیں، ہمارے دیش کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اس طریقے سے یہاں پہ شوٹ کر سکتے ہو۔ تو بھائیو، دیش کی سیکیورٹی سب سے پہلے ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کچھ لمیٹڈ چیزیں ہی میں آپ کو دکھاؤں گا، باقی جموں کی سب سے بڑی درگاہ ہے یہ۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو عمر ہوئی ہے، لگ بھگ 550 سال آپ کی عمر ہوئی ہے، اور آپ کا مزار شریف بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ جو امام صاحب ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے، پوچھیں گے، ساری ان سے ڈیٹیل پوچھیں گے یہاں کے بارے میں۔ اور سکھ دھرم کے ماننے والے بھی یہاں پر بہت لوگ آتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ آپ کا جو گرو نانک اور گرو ہرگوبند جی سے بہت یارانہ تھا، دوستی تھی یا لگاؤ تھا۔ کہتے ہیں کہ بہت ایک دوسرے کو مانتے تھے، آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے پاس۔ تو یہاں پر آنا جانا لگا رہتا ہے، اور بہت سے سبھی مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں، خاص کر ہمارے سکھ بھائی اور مسلمان بہت زیادہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی دعائیں قبول کرواتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں۔ اور باقی یہاں پر جو مین جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں جادو ٹونا والے، جن کو کسی طریقے کی کوئی روحانی مرض ہے، جو روحانی مرض میں مبتلا ہیں، وہ لوگ بہت آتے ہیں یہاں پر۔ تو آئیے میں آپ کو تھوڑا سا درگاہ کا ٹور کرا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں یہاں پر امام صاحب سے جو بھی ہمیں معلومات ملے گی وہ پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ لوگوں سے معلومات کرنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ کس طریقے کی پریشانی لے کے یہاں پر آتے ہیں۔ تو آپ میرے چینل میں بنے رہیں، اور بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ضرور، اور ویڈیو کو لائک کر کے جایا کریں، اور کمنٹ کر کے بتا دیا کریں کہ آس پاس کوئی اور درگاہ ہے یا نہیں ہے جہاں پر میں ریکارڈ کر سکوں۔ بولو، کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ تو یہ کھیر کا لنگر صبح سے ہی چل رہا ہے یہاں پر؟ ہاں جی، صبح کا چل رہا ہے۔ اچھا، صبح سے ہی چل رہا ہے۔ تو جو بھی حاضرین یہاں پر آ رہے ہیں ان کو سب کو آج میٹھا کھلایا جا رہا ہے، کیونکہ عید ہے۔ ہاں جی، تو عید کے دن میٹھے کا سنت ہے، میٹھا کھانا، تو اسی لیے صبح سے ہی کھیر کا پروگرام چل رہا ہے، کھیر کا لنگر چل رہا ہے۔
سے قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما دے یا اللہ عید سعید کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرما اللہ پریشانیاں دور فرما مرض سے نجات عطا فرما دے یا اللہ ریاست کا سکون عطا فرما आइए मैं आपकी बात कराने जा रहा हूँ यहाँ के इमाम साहब से। हज़रत आप अपना तारुफ कराएं सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है, हाफिज़ मोहम्मद आज़म रिजवी, जी इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद शरीफ दरगाह सतवारी एयरपोर्ट जम्मू। तो इनके हज़रत के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले बताएं यहाँ पे जो लिखा हुआ है दरगाह का नाम हज़रत बुढ़न शाह। जी तो ये बुढ़न शाह कोई नाम तो है नहीं, लक़ब पड़ा हुआ है। लक़ब पड़ा है। हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताएं। इनका जो सही नामी है वो शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। जी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आपका जो नाम है, सही नाम यही है। आपका जो उर्फ़ी नाम है, जो निक नेम है, जी वो है बाबा बुढ़न अली शाह। बुढ़न अली शाह नाम इसलिए पड़ गया कि बाबा साहब जो है इराक़ बगदाद शरीफ के रहने वाले थे। ये बगदाद शरीफ से चल करके यहाँ तशरीफ़ लाए। जब यहाँ आप तशरीफ़ लाए तो आपने यहाँ आ करके खिदमत खुदावंदी करना शुरू कर दिया, लोगों की देख रेख करना शुरू कर दिया। लोगों की बच्चे बीमार होते थे, जानवर बीमार होते थे, आप उनको फूंक मारते थे, वो ठीक हो जाते थे अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल व करम से। तो बाबा साहब की ज़ुबान जो थी इब्रानी ज़ुबान थी, लोग समझ नहीं पाते थे। और आपकी बुज़ुर्गी का ये आलम था कि आपकी जो भवें हैं वो आपके भवों से आपका चेहरा ढका होता था। इतनी उम्र थी आपकी, तकरीबन 550 साल की उम्र पाई है। हाँ, मैंने सुना है कि लगभग 550 साल आपने उम्र पाई है। जी। तो आपकी उम्र शरीफ जब यहाँ आप तशरीफ़ लाए तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो आँखों की भवों की वजह से, झुर्रियों की वजह से आपकी आँखें की, आपके जो चेहरा मुबारक था वो ढका होता था। तो लोग जो है आपको बूढ़े बाबा करके कहना शुरू कर दिया। तो बूढ़े बाबा करके उसको बुढ़न अली लगा के उसको खूबसूरत बनाया गया। बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहा गया। सही नाम आपका जो किताबों में आया है वो शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपका जो है। और जो उर्फ़ी नाम है, छोटा नाम है, निक नेम है, वो बाबा बुढ़न अली शाह करके है। ये सतवारी में वाक़ई दरगाह है, एयरपोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच में दरगाह है। बाबा साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपकी खिदमत में शेर हुआ करते थे, बकरियाँ हुआ करती थीं, वो शेर ही बकरियों को चराते थे। तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर हिस्सा जो है बकरियों के बीच में गुजारा है। बकरियों का दूध ही आप पीते रहे। तो आपके शेर जो है आपकी खिदमत में दूध का प्याला पेश करते थे, आप पीते थे। एक मरतबा बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बाबा गुरु नानक साहब तशरीफ़ लाए। ये बड़ा हमने लिख भी रखा है, किताबों में भी जिक्र है, बहुत मशहूर वाक़या है ये। बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बाबा गुरु नानक साहब तशरीफ़ लाए। जब बाबा गुरु नानक साहब तशरीफ़ लाए तो बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर को हुक्म दिया कि हमारे दोस्त आए हैं, इनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम करो। तो आपका हुक्म पाते शेर जाता है, अपने मुंह में कटोरा दबाता है, ले जाता है, बकरी के नीचे रखता है, बकरी के थन से दूध निकलता है और प्याला भर जाता है। फिर वो बकरी का दूध का प्याला भरा हुआ शेर लेकर आता है, दांतों से दबा करके बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पेश करता है। आप वो दूध का प्याला उठा करके बाबा गुरु नानक साहब को देते हैं। बाबा गुरु नानक साहब लेते हैं और कहते हैं कि अभी हम इसको नहीं पिएंगे, अभी हमारी कुछ इच्छा नहीं, मतलब कुछ चाहत नहीं है, कुछ ख्वाहिश नहीं है, लिहाजा हम जो दोबारा आएंगे तो आपसे ले लेंगे।
فقیر کی آواز کو فقیر سمجھ لیتے ہیں. بالکل. آپ سمجھ گئے کہ یہ بعد میں لینا چاہتے ہیں. جی جی آپ نے فرمایا کہ جب آپ آؤ گے تو بہت لیٹ ہو چکی ہوگی, جی. ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو بابا گرو نانک صاحب نے فرمایا کہ جب ہم آئیں گے, ہم آپ سے ملیں گے تو ہماری ایک دوسرے کی ملاقات ہوگی, تو ہمارے انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہوگی, آپ سمجھ جانا کہ میں آ گیا ہوں. اچھا. ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے, ایک جگہ یہ ہے کہ میں انگوٹھی دیتا ہوں. یہ انگوٹھی آپ بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, فرمایا کہ یہ انگوٹھی ہے, جب آپ انگوٹھی لے کر آؤ گے تو میں آپ کو پہچان لوں گا. جی جی. بہرکیف بزرگوں کے واقعات ہیں. آپ نے جو ہے چلے گئے, بابا گرو نانک صاحب تشریف لے گئے. جب 150 سال کا عرصہ گزر گیا, 150 سال کے بعد بابا ہر گوبند جی صاحب تشریف لائے بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. آ کر کے انہوں نے سوال کیا کہ میری کوئی امانت ہے آپ کے پاس, وہ مجھے لوٹا دیجئے. تو بابا گرو نانک صاحب کے بھیجے ہوئے بابا ہر گوبند جی صاحب جب تشریف لائے, انہوں نے سوال کیا تو بابا بلند علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیر کو حکم دیا, اور وہ آپ کا جو دودھ تھا, جو اس زمانے کا دودھ تھا, 150 سال پرانا جو دودھ تھا, وہ جہاں آپ کا دھونا جلتا تھا, آگ کا الاؤ جلتا تھا, وہاں پر آپ نے رکھ دیا تھا. 150 سال تک وہ دودھ کا پیالہ رکھا رہا اور وہ امانت رکھی رہی. اس کے بعد جب 150 سال کا عرصہ گزر گیا, پھر آپ نے وہ دودھ کا پیالہ دیا ان کو, انہوں نے پیا, ایک دوسرے سے آپس میں دوستی برقرار رہی. یہ بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, ان کے دربار کا فیض ہوتا ہے. اب اس واقعے کو کتابوں میں ذکر ہے, بزرگوں نے فرمایا ہے, سنا ہے, تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ اس میں اگر کمی زیادتی ہو تو معاف فرمائے, اور ہم سب کو بزرگان دین سے محبت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے دربار میں ایک جہتی کا پیغام ملتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی سب لوگ شانہ بشانہ, جوک در جوک, کسی کو کوئی امتیاز نہیں, کوئی مذہب ملت کا کوئی فرق نہیں ہے. محبت سے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ دعا کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں جاتے ہیں. اچھا, آپ تالونڈی شریف کے رہنے والے تھے؟ ہاں, آپ جو ہے وہاں سے رہنے والے تھے. تو اسی لیے بابا گرو نانک سے آپ کا تعلق, اور گرو یہ اس طریقے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے کچھ؟ نہیں, آپ رہنے والے جو تھے وہ عراق کے تھے, عراق کے تھے, بغداد شریف کے تھے. لیکن وہاں سے تشریف لائے, پھر آپ پنجاب کے علاقے میں رہے, اچھا, وہاں پر خدمت کی. پھر وہاں سے آپ کو اللہ کا حکم ہوا پھر آپ جموں تشریف لائے. پھر جموں میں جب یہاں آئے تو دریا کا کنارہ تھا, تبھی دریا جو ساتھ میں بہتی تھی, اس لیے آپ یہاں پر اپنا آرام گاہ فرمایا. اور آپ کا آخری مقبرہ یہی ہے, آپ کے دربار یہی ہے. یہاں سے بہت لوگ فیض پاتے ہیں. یہ ایئرپورٹ کے بیچوں بیچ میں ہے, آج تک کسی جان و مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. اس دربار کا فیض پورے جموں کشمیر کیا, پورے ہندوستان پر ہے, پورے ملک پر ہے, پورے دنیا پر ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں جو بھی اس دربار سے آتے ہیں, خدا تعالیٰ ان کی سب کی مرادیں پوری فرمائے, اور دربار میں ہم سب کا آنا قبول فرما لے. آمین. آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو فلاح پہنچے, کامیابی ملے, اور آپ کے چینل کو بھی کامیابی ملے, میری دعائیں ہیں. شکریہ. شکریہ. السلام علیکم. لے کر آئے ہیں, اور یا پھر کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے؟ سرکار جانتی سبھی کچھ, جو کچھ بھی ان کے آ گیا, پیچھے تو کچھ نہیں ان کے. یہ صحیح بات ہے, کیونکہ میں نے یہاں پر سنا ہے اور پڑھا بھی آنے سے پہلے کہ یہاں پر روحانی مرض والے بہت آتے ہیں, جن کو روحانی پریشانی ہوتی ہے. تو میں میڈم کو بھی دیکھ رہا تھا, آپ کو بہت بڑا چاہیے. اچھا, تو آپ کو کتنے ٹائم سے آ رہی ہیں بھابھی آپ یہاں پر؟ جب من کرے آئے تھے. اچھا, تو یہ جو پریشانی ہے انشاءاللہ آپ یہاں پر آ رہی ہیں ریگولر, تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن دور ہو جائے گی. اور دعا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آنے سے پہلے نا یہاں پر اپنے من میں بالکل سوچ کر آئیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں وہاں پر, اور آ کے سب سے پہلے یہاں پر جیسے آپ ادھر سے گھوم رہے تھے نا, ویسے نہیں گھومنا. آپ اسے بائیں ہاتھ سے گھومنا چالو کریں, اور 7 بار گھومنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ دعا مانگے جو بھی دعا ہے. اور خاص کر جو ہے نا جمعرات کے دن, تھرسڈے کے دن آیا کریں. اچھا, جمعرات. ہاں, وہ دن کیا ہوتا ہے, اس دن نا اولیاء اکرام آپس میں ایک دوسرے سے, یہ بابا جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آتے ہیں. تو وہ دن آنے کے لیے سب سے اچھا دن مانا جاتا ہے جمعرات کا. بڑا اچھا نہیں تو ٹھیک ہو جاتے پھر. جی بالکل. دیکھو جب یہاں پہ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ صحیح بھی کر کے بھیجیں گے اگر انہیں بلایا ہے. مین تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا لیا اب در پہ, اب ایک نہ ایک دن صحیح بھی کریں گے وہ. اب اس میں 15 دن لگ جائے, 1 مہینہ لگ جائے, یہ وہ تو صرف وہ جانتے ہیں. تو بے فکر رہیں آپ, انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے یہاں پر.
جی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ हम जम्मू से बठिंडी से। اچھا جموں کے یہیں کے رہنے والے ہیں؟ बेसिकली हम कोई से बट यहाँ बठिंडी रहते हैं। اچھا بٹھنڈے رہتے ہیں یہاں پر؟ हाँ जी। تو میں بھی کل صبح کشمیر نکل رہا ہوں یہاں سے، میرا جو سفر ہے یہ کشمیر تک کا ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، صرف ایکسپلور کرتا ہوں درگاہوں کو، جتنی بھی درگاہ ہیں نا صرف وہیں کی ویڈیو بناتا ہوں۔ تو یوٹیوب اور فیس بک پہ میرا چینل ہے۔ تو آپ لوگ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یہاں پر؟ نہیں ہم آتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں یہاں پر؟ تو یہاں پر کس طریقے کے لوگ زیادہ آتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ زیادہ آتے ہیں جن کو نا روحانی کچھ مرض ہوتے ہیں، جیسے بولو جن بھوت وغیرہ کچھ جس طریقے کے ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ تر لوگ آتے ہیں۔ اوکے تھینک یو سو مچ۔ وہ آتے ہیں جن کو روحانی مرض ہے، روحانی مرض ہے، اور کوئی بھی اپنی کوئی بھی خواہش ہے اگر اس کی تو وہ یہاں آ کر وہ منت مانتا ہے اور اس کی وہ پوری بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل دیکھو وہ تو سبھی ولیوں کے جتنے بھی دربار ہیں سبھی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو ولیوں کے کہیں پہ بھی دربار پہ آپ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میں اس کے کان بن جایا کرتا ہوں، میں اس کی زبان بن جایا کرتا ہوں۔ تو دراصل جو ہم یہاں پر آگے مانگتے ہیں ولیوں کے دربار میں، یہ مانگ ہم اللہ سے ہی رہے ہیں، بالکل بندہ، کیونکہ وہ تو خود بول چکا ہے کہ میں ان کے کان بن چکا ہوں، بالکل بالکل اور اگر انہوں نے دعا دے دی تو زبان بھی اسی کی ہے۔ کی ہے۔ تو اور یہاں یہ ہے کہ بڑی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں ہر دھرم کا بندہ آتا ہے جی اور ہر دھرم کا بندہ آتا ہے اور وہ یہاں سے فیاض بھی ہو کر جاتا ہے۔ اس کو کوئی مطلب جس کی کوئی منت ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ بھی تو شفا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ بابے کی رسالت سے اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے ہم بھی لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں، آؤ یہاں بالکل جڑے رہنا چاہیے۔ ابھی دیکھو میں ہریدوار کے پاس ایک جگہ ہے نجیب آباد، وہاں کا رہنے والا ہوں، اور میں لگ بھگ 1.5 مہینے سے نکلا ہوا ہوں صرف صوفیزم کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اور میری جو لاسٹ اسٹاپ ہے وہ کشمیر ہے۔ آپ شادہ شریف میں بھی جاؤ، ایک بہت بڑی زیارت ہے وہاں شادہ شریف رجوری میں وہ بہت بڑا پوتر زیارت ہے جی، وہاں سے میں اس کا پلان میں نے بنایا ہوا ہے۔ میرا گھر وہیں ہے۔ میں نا وہاں سے کشمیر سے لوٹتے ہوئے جب جموں آؤں گا نا تب اس درگاہ پہ جاؤں گا۔ میرے گھر ادھر ہی ہمارے ہیں، تو آج کل ویسے ہم جموں میں رہتے ہیں، بچے ادھر پڑھتے ہیں، تو باقی یہی ہے کہ ہم ہر کو یہی کہتے ہیں کہ آئیں اپنا فائدہ لیں، ابھی ولی اللہ ہے۔ بالکل دیکھو یہ تو اگر عوام ولی کے لیے ہے، ابھی آپ خدا نہیں ہے تو خدا سے جدا بھی تو نہیں ہے نا۔ بالکل آپ پنجاب میں جائیں، پنجاب سائڈ میں بالکل وہاں پہ انڈیا میں کہیں بھی یہ تو کسی سے بھی اپنا کام کرا لیتے ہیں۔ وہاں پر سکھ بھائی سارا دار و مدار سارا وہاں کا ٹیک کیئر جو انہی کے ہاتھ میں ہے، اور بہت اچھا نظام چلا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بھیڑ دیکھو درگاہوں پہ، کچھ مل رہا ہے جبھی تو جا رہے ہیں وہ۔ نہیں وہی ہے نا، یہ تو کشمیر میں جیسے ہمارے تو انڈیا میں کہیں بھی جاؤ تو بڑی بڑی اچھی زیارت ہیں، جیسے ہم بھی جاتے ہیں، بابا اجمیری جاتے ہیں، نظام الدین اولیا جاتے ہیں۔ کشمیر میں تو ایسے کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ اولیاء ہے یہاں جموں کشمیر میں، بالکل تو 1.25 لاکھ اولیاء کی دھرتی ہے، اس میں تو بالکل یہ تو صوفیہ اکرام کی دھرتی تھی، اور یہ قریب پڑتا تھا پاکستان سے، تو زیادہ تر جو صوفیہ اکرام آئے ہیں وہ عراق، بغداد، افغانستان، سب سعودی عرب، مڈل ایسٹ کنٹریز سے آئے ہیں۔ آنے کا ایک ہی راستہ تھا پاکستان، آج جو پاکستان ہے پہلے تو ہندوستان کا حصہ تھا، کچھ نہیں ہے وہ تو وہ آنے کا یہی راستہ تھا۔ تو یہ جو ایک پورا مسلم خطہ تھا، مسلم آبادی والا ایریا تھا، یہ پنجاب ہو گیا، جموں کشمیر ہو گیا، یہ تو بٹوارے کے ٹائم پہ کچھ لوگ وہاں نہیں، ایسا بھی نہیں ہے ویسے، جو یہ اولیاء لوگ ہیں یہ ہر جگہ گئے ہیں۔ بالکل دیکھو یہ تو انڈیا میں دیکھا جہاں کوئی کسی بھی دھرم کا کوئی آدمی ہے اور وہ ان کو مانتے بھی ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ بابا غلام شاہ چلے جاؤ گے نا شادہ شریف میں، جی وہاں ویجیٹیرین سسٹم ہے، دال اور چاول بنتا ہے وہاں۔ بالکل جہاں ہے کہ بابے نے کہا کہ یہاں میرے گھر میں ہر بندہ آئے گا، ہاں سبھی ہر دھرم کا بندہ آئے گا، ایسا سب کو رسپیکٹ دینی ہے۔ بالکل بالکل تو آج بھی وہ وہاں وہ نان ویج کا سسٹم نہیں ہے۔ جی 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 تو ہم بہت اچھی بات ہے۔ ہم اسی طرف سے اپنے مادھیم سے یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئیں، انجوائے کریں، یہاں کا موسم بھی اچھا ہے جموں کشمیر کا، بالکل زیارت پہ بھی آئیں، آگے بھی زیارت جو ہے باقی ان پہ بھی کریں اپنا۔ اس کے ساتھ خدا حافظ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔